بھائی بھائی ہسٹوریکلی یہ بات پروفڈ ہے، یہ کوئی عقیدے اور عقیدے کی نئی بات نہیں ہے. 5th سینچری سے مڈل آف 5th سینچری ٹو 7th سینچری تک کا جو دور مانا جاتا ہے ساری دنیا میں، اس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں. عربی میں کہیں گے اس کو دور جہالہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تاریخی طور پہ ثابت شدہ بات ہے. کرسچن ورلڈ کی جہالت کی حالت یہ تھی، میں بات کر رہا ہوں یورپ کی، جہالت اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے اس سے ایک کم زیادہ پرسنٹیج میں گن لیجیے آپ اس کو. ان کے مریض جب بیمار ہو جاتے تو سینٹ اگسٹن اور سینٹ اینتھونی کی وہ جو ہڈیاں بچی ہوئی تھی اس کے اوپر سے پانی دم کر کر مریضوں کو پلاتے تھے، یہ سوچ کے کہ ان کو شفا ہو جائے. اس جہالت میں تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن انسائکلوپیڈیا ایک اور بات بتاتا ہے کہ اسی ٹائم پہ، اسی پیریڈ میں عرب کے اندر ایک بریلینٹ سیولائزیشن وجود میں آ رہا تھا. یہ بریلینٹ سیولائزیشن وہ اونٹ چرانے والوں میں کیوں آ گیا؟ کیا چیز نے لایا؟ آبویسلی وہ تو ٹیچنگ آف بک تھی. ٹیچنگ آف بک تھی. میں اس کو نہیں مانتا کوئی اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، کوئی جبرائیل تھا پرا لگا کے کتاب لا کے دیا، تو سب پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایز اے ڈاکومنٹ قرآن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ونڈرفل کتاب ہے، ونڈرفل کتاب. اس کا سورس کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، یہ کیسے کمپائل ہوئی یہ نہیں معلوم. ابھی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ پھر ٹھیک ہے آپ اپنی بات کنٹینیو کریں، لیکن میں صرف بیچ میں آپ کو تھوڑا سا یہ ٹوک رہا ہوں کہ جو ہے اس کو ہم پھر کیا نام دیں گے، اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ نہیں ضرورت نہیں ہے ڈیفائن اس کا کرنے کی. سورس یہ کہاں سے آئی، کیسے آئی؟ ایک شاعر یہی کہتا ہے پیار کو پیار ہی رہنے تو رشتوں کا الزام کیوں دے رہے ہو اس کو؟ اگر میرے اور عبد الرحمن میں پیار ہے تو ہم دونوں کا پیار ہے، اس کو رہنے دیجیے. یہ بھائی کا پیار ہے، بیوی کا پیار ہے، شوہر کا پیار ہے، باپ کا پیار ہے، چچا کا پیار ہے، یہ کیوں الزام دینا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کیوں ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو کس نے لکھا ہے؟ یہ ڈیفائن نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لکھا ہوا کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے یا کس نے لکھا وہ امپورٹنٹ ہے؟ دونوں اپنے اصل میں پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی پر تو عقیدہ ٹھہرانا، کچھ بھی نہیں ہے دونوں. اسی پر تو صاحب یہ بلیو نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، تو ایک بچوں کا کھیل ہے. یہ بلیو کہتے کس کو ہے؟ فیتھ کہتے کس کو ہے؟ ٹو بلیو اے تھنگ وداؤٹ اینی ایویڈنس از فیتھ. ٹو بلیو اے تھنگ وداؤٹ اینی ایویڈنس از فیتھ. تو بھائی یہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی بات ہے. آپ ماننا چاہتے ہیں کہ بلی کی 5 ٹانگ تھی اب 4 رہ گئی، یہ آپ کا ایمان ہو سکتا ہے. اور آپ یہ بھی مان لیجئے کہ قیامت سے پہلے 5ویں ٹانگ اور نکل کر آ جائیں گی، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ تو آپ کا پرسنل ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کسی کو؟ آپ اگر کیا مانتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کو؟ میں بات کر رہا ہوں ایویڈنس پہ. میں بات کر رہا ہوں کہ سویلائزیشن میں چینجز کیسے آئے، تاریخ بدلی کیسے. یہ کتاب ایک پریزنٹ کی گئی، کس نے لکھی، کب لکھی گئی نہیں معلوم. اچھا جس نے کیا چیز؟ ارے بھائی تم قرآن کی وجہ سے کیا ہوا وہ جاننے میں کیوں دلچسپی نہیں ہے تم لوگوں کو یہاں پر؟ ابھی یہ دلچسپی ہے کہ قرآن کس نے لکھی. میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن کی وجہ سے کیا ہوا تھا، وہ بات جاننے میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے. آپ کی دلچسپی اس کو کس نے لکھا اس میں ہے. دلچسپی نہیں ہے، وہ لنک ہے نا، وہ دھاگا ہے جس سے اس کے جو ایفیکٹس ہے، تو ہم جو بگننگ ہے وہ بھی تو. یہ واٹس ایپ کے اوپر وائس میسج کس نے بنایا معلوم ہے نا؟ ای میل سب سے پہلے کون سا آدمی تھا جس نے انٹروڈیوس کیا معلوم ہے نا؟ اس کے باوجود استعمال کر رہا ہے نا. اس کے باوجود لائف کے اندر اس کی وجہ سے چینج ہے نا. اگر اس کا نام معلوم بھی پڑ جائے، اس کا نام حبیب محمد تھا، رام کرشن تھا یا بدھا تھا، تو کیا فرق پڑ جاتا ہے بات کا؟ جی بات تو صحیح.
ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کیجیے, سمجھ میں آ رہی بات ہے. دیکھیے آپ لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ نہ تو آپ لوگوں کے اندر نالج گیننگ ایٹیٹیوڈ ہے, اور نہ ہی کسی نالج جب آ رہی ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی پوزیشن ہے. آپ لوگوں کی بیماری یہ ہے کہ آپ لسنرز نہیں ہیں. سب سے بڑی بیماری ہے مسلمان مائنڈ کی, دے آر ناٹ دا گڈ لسنرز. ایک اسپیکر جب ایک بات بتا رہا ہے آپ کو, وہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ چینج کیا ہوا تھا, وہ مدعے ختم ہو گیا آپ کی بات کا. اب جب آڈینس اس قسم کا ہے تو اسپیکر بات کیا کرے گا ان سے؟ ایسا ہی ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا ہے. بھائی جو بچے کو ABCD نہیں آتی, میں مرزا غالب سکھاؤں اس کو بٹھا کے طرف, یا شیکسپیئر پڑھاؤں اس کو؟ تو وہی قصے سنیے کہ آج کی رات جو ہے وہ فرشتہ آیا تھا, جبرائیل لات مار کے رسول کو اٹھایا, گھوڑے پہ بٹھایا جس پہ عورت کی منڈی لگی ہوئی تھی, اور 7ویں آسمان میں لے کے گیا, 50 نماز کی 5 کروا کے لایا. یہ کہانیاں سنیے پھر جا کر مسجدوں میں. If that is your Islam, what you want to learn, better go there and learn it. سب سے بڑا پرابلم ہے, سب سے بڑا پرابلم. میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ جو کتاب ہے وہ ڈیفالٹ ڈاکومنٹ کہتا ہوں اس کو. ڈیفالٹ ڈاکومنٹ سمجھتے ہیں؟ وی ڈونٹ نو فرام ویئر اٹ ہیز کم, اٹ از دیئر, دیٹس آل. اینڈ فار دا لاسٹ 1400-1500 years historical record says it is as it is. That is more than enough to believe. اس کو محمد بیٹھ کے لکھے, محمد کے ساتھی بیٹھ کے لکھے, جبرائیل لا کے دیا, یا کسی کی چوری کر کے لکھی گئی, یا اور کہیں کی کتاب لا کے پڑھنا سنائیں, ہم کو نہیں معلوم ہے سب. اور کچھ بھی ایسا اگر ہوا ہوگا تو ہوا ہوگا, وہ کہانی آپ کو کیا مدد کرے گی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ رام چندر جی کے پتا جی کا نام بھرت نہیں تھا, کوئی دوسرا نام تھا, تو کیا ڈیفرنس پڑتا ہے آپ کو آج؟ کوئی تو صلاح باپ چاہیے نا کسی کو. وہ نہیں ہوگا تو کوئی اور ہوگا, اس میں کیا ہے؟ سوال وہ بات کا نہیں ہے, سوال یہ بات کا ہے کہ جو کتاب ہے جو انقلاب لائی, وہ کتاب یہ ہے. یہ کہاں سے آئی, کیوں آئی, نہیں معلوم, نہیں معلوم. میں نے باقاعدہ طریقے سے باتوں پہ تقریر کی ہے کہ قرآن کا فارمیٹ کیا ہے, قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کرنا کیا چاہیے. وہ تو کچھ بھی یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو. آپ کے یہ عقیدے کے خلاف اگر کوئی جاتا ہے تو آپ کو چھڑاتی ہے اس کے اندر. اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو ذرا مجھے پروف دیجیے, یو ڈونٹ ہیو اینی پروف. عقیدے کا تو کوئی پروف نہیں ہے, ایکسپٹ دا اسٹوریز, اینڈ دیٹ ٹو بلڈی ڈرٹی اسٹوریز. آج لاکھوں آدمی ساری رات کالی کریں گے صرف اس بات کے اوپر کہ آج آپ کا پروفٹ زمین سے اسینڈ کر کے جو ہے وہ اسکائی ہیونس میں گیا, اینڈ ہی ہیز میٹ ود دا گاڈ پرسنلی, دیٹ ٹو آن اے ہارس ود دا ونگس اینڈ ود دا فیس آف اے لیڈی. سوچیے یار, یہ کیسی باتیں ہیں, یہ کیا. اگر آپ ابھی بھی اس بچکانے میں ہیں تو میری باتیں کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آئیں گی. بالکل اسی طرح سے نا ربی بھائی کہ پھر میری بات کوئی بھی ڈائجسٹ نہیں کر سکیں گے, نہ سمجھ سکیں گے. ہنومان جی نے جو ہے وہ لنکا کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائے لائے, تو ہم یہ باتیں سن کر ہنستے ہیں, لیکن ہمیں اس بات پر کبھی ایسی نہیں آتی کہ جو ہے کوئی خچر نما پر بیٹھ کر جو ہے 7واں آسمان کی سیر کر کے, کبھی ہم اس پر غور نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ کیونکہ ہمارے عقیدے کا نہیں, یہ دیکھیے عقیدے کے اندر تو بہت خوبصورت بات ہے کہ اس قسم کا عقیدہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو عقیدے کے اندر تو آپ کسی بھی چیز کو مان سکتے ہیں. کوئی بھی چیز عقیدے کے اندر فٹ ہے, کیونکہ اس کے لیے نہ تو کوئی ایویڈنس کی ضرورت ہے اور نہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ اپنا عقیدہ بنا لیجیے. عقیدہ خواب کی طرح ہوتا ہے, اس کا کوئی سچ نہیں, سپرسٹیشیس ہے صاحب. کوئی ایک آدمی بولتا کہ میں انگوٹھی پہنوں گا تو میری قسمت بدل جائیں گی, کوئی ایک بولتا میرے جیب میں سکہ رکھوں گا تو میرے کو گڈ لک آئیں گی. اس کا بلیف ہے, یو کین ہیو دیٹ سارٹ آف بلیفس.
بلی چڑھے گی تو آڑے چڑھے گی تو جو ہے میرے کام بگڑ جائیں گے، یہ آپ کا بلیو ہو سکتا ہے. آپ ایسے ہزاروں بلیوز رکھ سکتے ہیں، لیکن ایز لانگ ایز اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ریلیجن ہے اور یہ ہمارا بلیو ہے تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں. مجھے پرابلم اس وقت ہوتی ہے اور ایسے اسکالروں سے ہوتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک سائنٹیفک ریلیجن ہے. میرا اعتراض اس ٹائم پہ شروع ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اسلام از اے ویری سائنٹیفک ریلیجن. If you say Islam is a good religion or Islam is a religion or Islam is a bad religion, I don't have any problem. But when you try to co-link with the science, science works on the facts, science works on the evidence, تب مجھے پرابلم ہوتی ہے. یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ دوسرے مذہبوں کی طرح یہ بھی ہمارا ایک مذہب ہے، جیسے دوسرے لوگ کوئی باتوں کو یقین کرے ہوئے ہم بھی اسی قسم سے باتوں کو یقین کر لیں گے. نو پرابلم، ایبسلیوٹلی نو پرابلم. آپ کچھ بھی بلیو کر لیجئے. بدھسٹ بلیو کرتے ہیں کہ 80,000 جنم کی سائیکل چلے گی، ہندو بلیو کرتے ہیں کہ جنم کے اوپر جنم ہوگا، مسلمان بولتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. جو بلیو کرنا ہے آپ کر لیجئے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ اسلام از اے سائنٹیفک ریلیجن تو پھر آپ کو ہر بات سائنٹیفکلی ثابت کرنی پڑے گی کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سائنس کے مطابق ہے. میرا اعتراض اسلام ریلیجن ہونے پہ نہیں ہے، میرا اعتراض ان لوگوں کے دعووں پر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام سائنٹیفک اینڈ ماڈرن ریلیجن ہے، ایون آج کی تاریخ میں فٹ ہوتا ہے. وہاں اعتراض ہے. تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے تم لونڈیا رکھ سکتے ہو، غلام رکھ سکتے ہو. بھائی تمہارے سے کچھ ہو گیا تو غلام کو آزاد کرانا ہے. قرآن میں کہنا ہے، پریزنٹ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سلیوری جائز ہے اس لیے تو آزاد کرا سکتے نہیں، تو آزاد کرائیں گے کیسے اس کو؟ اور اگر کوئی لونڈی رکھے ہوئے اور اس کا اگر آپ ٹریڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز بتایا گیا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو پھر تو یہ کیا ماڈرن زمانے کے ساتھ میں کمپیٹیبلٹی کر رہی ہے کتاب آپ کی؟ نہیں کر رہی ہے. تو آپ مت بولیے اس کو کہ یہ ریلیجن ماڈرن ہے، یہ ریلیجن سائنٹیفک ہے. اٹ از اے ریلیجن، یہ ریلیجن ہے، اس کے اندر جائز ہے سارا، نو پرابلم. لیکن اس کو یہ تشبیہ دینے کی کوشش کرنا کہ یہ ماڈرن ہے اور پورے فطرت پہ ہے اور پوری جو ہے کیا بولنا چاہیے آج کی جو سائنس ہے اس میں سے ایک بات بھی غلط نہیں ثابت ہو سکی. قرآن میں جو بھی لکھا ہوا ہے تو پورا سائنس میں ہو رہا. بلکہ ایک صاحب ایک مسجد میں تو میں سنا تھا کہ چوری چوری سائنٹسٹاں قرآن پڑھ کر معلومات کر کے سائنس کی ڈسکوریاں کر رہے ہیں. یہ بھی سنا تھا. پبلک گارڈن کی مسجد نہیں سنا تھا، ادھر ادھر نام لے کے بتاتا ہوں مسجد کا. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ابھی بھائی اب ہم الحمد سے والناس تک جو کچھ ہے کیا اس کو ہم ایک بک کہیں گے، یا اس میں جو چیدہ کچھ باتیں ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے آپ کے کہنے کے مطابق جو ہے ایک قوم نے جو ہے اپنا سر اٹھایا اور بہت نہیں دیکھیے میں آپ کو اس میں دو باتیں، یہاں تھوڑی سی مشکل ہے. میں آپ کو دو باتوں کی وضاحت کروں گا. اس میں جو بک ہے، بک بنتی کیسے ہے پہلے یہ بتائیے مجھے. سمپل کامن سینس کوشچن. کوئی بھی ایک کتاب اگر بنانا ہے تو اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہو؟ بک کہتے کس کو ہے؟ یعنی کاغذ پہ کچھ کلمات جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی کمپائلیشن بک کہلاتی ہے. سمپل ہے. بک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو انڈرسٹینڈ کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں جو ورڈ لکھا ہوا ہے اس ورڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ پورا میسج ورڈ میں ہے. وہ ورڈ تو لکھا ہوا ہے گلاب کا پھول، اور آپ ترجمے میں یہ لکھتے ہیں گلاب کے پھول سے مراد یہاں پر گوبھی کا پھول ہوتا ہے. بلکہ پھول ہی نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک جانور کا نام ہے. اب آپ یہ تشریح میرے کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. پرانی اب جو آپ کی موجودہ قرآن ہے وہ پوری ایسی ہی ٹرانسلیٹڈ ہے.
ورڈ میں کچھ ہے ہی نہیں اس کے، ورڈ پورے میننگ کھو چکا ہے. الگ الگ ورڈ کے میننگ آپ من متی جو پہنانے کے تھے وہ پہنا چکے اور اس کے حساب سے بول رہے کہ یہ ہے. امین حسن اصلاحی تدبر قرآن معمولی انسان کا نام نہیں ہے. حمید الدین فرائی کے شاگرد گریٹ ریفارمسٹ وہ یہ لکھتے ہیں تدبر قرآن میں، صلاح، صوم، زکوٰۃ، حج، عمرہ، قبلہ، کعبہ، یہ ایسے کچھ اور ورڈز لکھے ہوں، ان کے وہ معنی نہیں لیے جا سکتے جو معنی لغت میں ہیں. ان کے وہی معنی لینے ہوں گے ہمارے کو جو تواتر زبان میں چلے آئے ہیں. یعنی صلاۃ مینس نماز، صوم مینس وہ ٹائمنگ کا اسٹارویشن، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک رمضان میں آئیں گے تو ایسے ہم نے فاسٹ کھلائیں گے، بعد میں آئے تو فلاں نہیں کھلائیں گے، وہ ویسا ہی اس کو لینا پڑے گا. وین ورڈ زکوٰۃ کم اٹ مینس اٹ از 2.5%. Now you cannot interpret the word as coming in as a word. اب بہت باریک پوائنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. پوری کتاب لکھی ہوئی قائم ہے کلمے میں. ٹھیک، کسی بھی کتاب کی ریسپیکٹ کیسے ہوگی؟ آتھر اپنے بارے میں، اپنے لکھے ہوئے کے بارے میں کچھ کہتا ہے، اس کو سمجھ کے ہم بولیں گے کہ بک کو انڈرسٹینڈ کرنے کا میتھڈ کیا ہوگا. ایک میتھڈ تو میں نے یہ بتایا کہ جس کو تواتر، لینگویج کی ایک جو سلسلہ ہے تواتر جو چلا، اس کے اندر ایک میننگ ہے، اس کے لغتوں میں ایک میننگ ہے، لسان کے پاور میں ایک میننگ ہے، اور وہی لفظ اسی کتاب میں ایک سے کئی مرتبہ زیادہ استعمال ہوا ہے. یہی مترجم اس لفظ کے 5 قسم کی میننگ کیا ہے. پیچھے پیچھے چلنا کیا، جہاں اس کو نماز سوٹ ہو رہی تھی وہاں نماز کیا، جہاں پر اس کو کچھ اور سوٹ ہو رہا تھا وہاں، جیسا زکوٰۃ کا لفظ ہے، کہیں چیریٹی بنا دیے، کہیں پیورٹی بنا دی. تو بھائی بائی اینی اکاؤنٹ چیریٹی از ناٹ زکوٰۃ. تو ورڈ کو جانیں گے کیسے؟ ورڈ کو جاننے کے لیے لسان کا ایک اصول ہوتا ہے کہ لسان میں لفظ کیسے استعمال ہوا اس سے ورڈ کو جانیں گے. سمپل لاجک ہے. اب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں حبیب صاحب ایسا آپ نہیں جان سکتے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ لفظ کے بارے میں جو کہا ہے، حمید الدین فرائی نے جو لفظ کے بارے میں کہا ہے، فلانے گرو نے یہ لفظ کی جو انٹرپریٹیشن کی ہے، فلانا امام عالم یہ وہ غزالی سب انہوں نے جو کہا ہے وہی میننگ اب آپ لیں گے. آپ اس کے نئے لغت، السلام علیکم، آئیے بھائی بھائی آئیے تشریف لائیے. اب آپ اس کے نئے میننگ اس کو نہیں دے سکتے آپ. ٹھیک، اب آپ مجھے کامن سینس لگا کر سوچئے کہ آپ پہلی مرتبہ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کو جاننے کا طریقہ آپ کا کیا ہوگا؟ ورڈ لیں گے، ورڈ جو آیا دیکھیں گے، سمجھ میں نہیں آیا تو ڈکشنری کھولیں گے، ڈکشنری میں سے اس کی میننگ لیں گے، سینٹینس کے اندر کیسے فٹ ہو رہا ہے چیک کریں گے. اگر وہاں پر بھی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہی ورڈ وہی آتھر کتنی جگہ اور استعمال کیا ہوا ہے اس سے اس کو ری چیک کریں گے. اس کی روٹ ایک ہی چلنی چاہیے. یہ پورے علماء لسان اس بات کو مانتے ہیں. یہ عالم جو آپ سے کہہ رہا ہے نا، یہ بھی اس اصول کو مانتا ہے، اور جب اس کو اپنا نقطہ ثابت کرنا ہوتا ہے تو وہ اس اصول پہ آ جاتا ہے، اور جب اپنی ڈھانگلی اس کو چلانی ہوتی ہے تو وہ تواتر کے اصول میں چلا جاتا ہے. اور آپ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں پورے سادے سیدھے لوگ ہیں. ہم روٹی روزی کمانے والے، پڑھنے لکھنے والے، جابس کرنے والے آدمی ہیں پورے. ہاں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بیٹھ کے خرفات کر سکیں. تو ان کا جو رتبہ ہے، ان کی جو حلیہ ہے، وہ آپ کو امپریس کرتا. وہ عالمانہ انداز بیان اور یہ وغیرہ وغیرہ. جاوید احمد غامدی، میں نام لے کے بولتا ہوں ان لوگوں کے، میں ان کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا. میں
ان کے فرشتوں سے بھی نہیں ڈرتا میں، اور نہ ان کا کوئی لحاظ کرتا ہوں بولنے میں۔ جاوید احمد غامدی سے شکاگو میں یا کہیں امریکہ کی کسی ایک جگہ پر ایک لڑکی نے یہ سوال کیا کہ حضرت بی بی عائشہ کی شادی ہوئی جب ان کی عمر 6 سال تھی، اور ان کی جب وداعی ہوئی تو ان کی عمر جو ہے 9 سال تھی، کیا یہ ہیومن ایکسیپٹیبل ہے؟ پوری حدیثوں کی 6 کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ کی کہ عائشہ کی عمر 6 سال تھی اور وداعی کے ٹائم پہ 9 سال، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اس میں۔ اب آپ اس کو اپولوجسٹک ویو دے رہے ہیں اپنا، وہ یہ کہتے ہیں، گمان غالب یہ ہے کہ مورخ جب بیٹھ کر اس بات کو تحریر کیا، گمان ہے، گمان غالب یعنی بہت اچھے طریقے کا گمان ہے کہ لفظ عشرہ اس میں سے گر گیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یعنی لفظ عشرہ تھا، عشرہ 6 تھا، 7 باقی رہ گیا، عشرہ گر گیا، اور 9 کو کیا کہیں گے عربی میں؟ ہاں قصہ کہیں گے، قصہ کہیں گے، قصہ باقی رہ گیا، اور عشرہ قصہ ہونا چاہیے تھا، عشرہ گر گیا اس میں سے۔ یہ جسٹیفیکیشن کرا دیا عالم آپ کا بنا، ارے تیری ماں کا سالے سوچ، یہ ایک حدیث کو تو جسٹیفائی کر لیا کہ عشرہ گر گیا، وہ حدیث کا کیا کرے گا جب عائشہ یہ کہتی ہے کہ جب میری شادی ہوئی میں گڑیاؤں سے کھیل رہی تھی؟ کیا 16 سال کی اور 19 سال کی بچی گڑیاؤں سے کھیلے گی؟ سوچیے آپ اس حدیث کا کیا کریں گے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایک شین کے اندر حضرت عائشہ کو جو ہے ایز اے ڈال پریزنٹ کیا گیا رسول کو۔ ارے کس کو بیوقوف بنا رہے ہو تم کہو کہ ہاں یہ ہوا ہے، یہ حدیث لکھنے والوں نے اس کو جھوٹ لکھا ہے، بولو نا دم ہے تو تمہارے میں، نہیں بول سکتے لوگ۔ آپ بات سمجھ سکتے ہیں مولانا؟ یہ لوگوں میں ہمت نہیں ہے بولنے کی، کاوڑز ہے، کاوڑز، اور پھر اسلام کی ٹھیکیداری لیے ہوئے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو کلمہ ہے، قرآن جانی جائے گی اس کے اندر کلمے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے۔ آتھر آف دا بک اپنی اس کتاب میں جو ایمفسائز کرتا ہے کلمے پہ، وہ آیتیں سن لیجیے۔ ہم نے آدم کو سکھایا کلمہ، آدم کو کیا سکھایا گیا؟ کلمہ۔ ابراہیم کو آزمایا گیا کلمے سے، اور اس نے ہمارے کلمے کو پورا کیا۔ نوح کو کیا دیا گیا؟ کلمہ۔ اور میرے کلمے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ان پوری آیتوں میں لفظ ہے کلمہ، ورڈ۔ I have taught Adam my words. I have tested Ibrahim with my words. I have given my words to Nuh, and no one can change my words. اور عیسیٰ کو بھی کلمہ کہا ہے، اور عیسیٰ کو کلمہ کہا۔ ہاں، عیسیٰ کی آیت یاد نہیں تھی مجھے، عیسیٰ کو بھی کلمہ کہا۔ اب بتائیے، اب آپ یہ بتائیے مجھے، اتنی کلیئر کٹ وضاحت کلمے پہ دی جا رہی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کلمے کو سمجھنا ہے، ٹھیک؟ یہ کتاب اتنی پرفیکٹلی ڈیزائن کری ہوئی ہے، اس کی جو تحریریں ہیں، اگر اس کا جو روایتی ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ یوزلیس بک ہے۔ اس میں کا 10-15% پورشن ایسا ہے جو اخلاقیات کے کام میں لے سکتے ہیں، ریسٹ آف دا 80% از نان انڈرسٹینڈیبل، یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ۔ عبدالرحمان، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرے ہوئے مردے کے اوپر گوشت کے ٹکڑے مارنے سے وہ زندہ ہو جائے گا؟ نور بھائی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میں بیوقوف آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے سب سچ لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ دیکھا کہ یہ ایک مردے پہ لکڑی یعنی زبان یا پونچھ مارنے سے، ابن عباس اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سانڈ کی زبان یا پونچھ ماری گئی تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس کا نام عقیل تھا۔
اور اس نے گواہی دی کہ انہوں میرے کو مارا، اور پھر مار گیا۔ ابن عباس کے خواب میں آیا کہ اس کا نام عقیل تھا، آتھر نہیں بول رہا کیا نام تھا۔ تو بھائی، اور پھر آیت اس بات پہ اینڈ ہو رہی ہے، یہ کہتے ہوئے اینڈ ہو رہی ہے آیت، یہ بات تم کو اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت یاد ہے تو پڑھی ہوگا سورہ بقرہ کی ابتدائی میں، کون سی آپ یہ جو بول رہے ہیں؟ یہ جو تم نے ایک شخص کا قتل کیا اور پھر اس کے اندر جھگڑا کرنے لگے، قتلتم نفسا فادارأتم فیہا اللہ مخرج مما کنتم تعملون۔ تم ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے، پھر اللہ نے ایک تدبیر سدھرائی اور اس نے کہا کہ تم بازا کا لفظ بھی آتا ہے اس کے اندر، کہ اس کے اوپر ایک ضربن کا لفظ ہے اس میں، مجھے عربی نہیں آتی ہے، میں ورڈ کو پکڑ کے چلتا ہوں، میں ضربن کا لفظ آتا ہے اس کے اندر، تھینک یو، ہاں، اس پہ ضرب کرو، تو پھر تم دیکھو گے کہ وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور یہ بیان تم سے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم سمجھو، لعلکم تعقلون، تاکہ بات تمہارے کو سمجھ میں آئے۔ خدا کی قسم، جہاں سے بولے وہاں سے مردہ لاتا ہوں، جو رنگ کی گائے بولے وہ رنگ کی گائے کاٹتا ہوں، تم جو پاٹ مارو بول رہے ہیں میں اس کو پاٹ مارتا ہوں، وہ زندہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اس طرح، یہ بھی ہے آیت میں، کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اللہ اپنی نشانیاں تم کو دکھا رہا ہے تاکہ تم جانو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان کے منہ میں سب چون کے گلاس میں لپٹ کے رکھ دیتے اس کو، یہ سالے عالم کو پوچھے کہیں کو نہیں یہ کیسا زندہ ہوتا رہے بتا بول کے، پوچھے کہیں کو نہیں بھائی۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، آئیے آئیے غوث بھائی، آئیے آئیے۔ نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئیے آئیے۔ سوامی بھائی عبد الرحمان ادھر آؤ بیٹا، اندر سے باہر کی 4 چیز لے لیا۔ السلام علیکم، السلام علیکم، آئیے آئیے۔ السلام علیکم، السلام۔ حاجی صاحب اپنا فرض نبھا دیا۔ ہمارے وکیل صاحب کو شادی تھی نمازاں پڑھنے میں رہ گئے ہوں گے وہ تو وکیل صاحب، نہیں معلوم ہے سب۔ آئی ہاں، ایسا لگا لو، اس طرف گھسو اندر تھوڑا، کیسے گھسائیں گے اس کو؟ پیچھے کی طرف لے لو نا بیٹا، پیچھے کی طرف لے لو، تھوڑا پیچھے سر کو حاجی صاحب۔ بھائی میں سوچا تھا فرسٹ فلور پہ بیٹھیں گے، مگر میرا حساب تو آپ جانتے ہیں حضرت داغ کا ہے۔ ہاں، حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، انہوں نے تو کہا تھا کہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے وہیں بیٹھ گئے، مگر میں اس میں اضافہ کر کے کہتا ہوں کہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے وہیں لیٹ گئے بولتا ہوں۔ میں ایک عجیب و غریب قسم کا انسان ہوں، میں جب دماغ سے بات کرتا ہوں تو کچھ الگ ہوتی ہے، لیکن جب دل سے ہوتی ہے تو وہ کچھ الگ ہوتی ہے۔ دل سے بات کی من کی بات نہیں، دل کی بات، دل کی بات بالکل ہے۔ میں پرسوں کسی سے بات کرتے ہوئے یہی کہا تھا، شاید ہمارے شریف صاحب سے بات ہو رہی تھی آفس میں، اللہ وین یو ٹاک فرام یور ہیڈ گاڈ ڈزنٹ ایگزسٹ، کیونکہ ریزن اور ریشن میں گاڈ نہیں آتا، بٹ وین یو ٹاک فرام یور ہارٹ نتھنگ ایگزسٹ اپارٹ فرام گاڈ، کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا خدا کے علاوہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ اب دیکھیے ورڈ امپراپر ٹریٹ کیا گیا،
بھائی آپ عربی داں ہیں, مجھ سے بہت زیادہ اچھی عربی آتی ہے, اور پورے قاعدے قانون وہ گردان گردان کیا کیا سب آتے ہیں, میرے کو کچھ بھی نہیں آتا. آیت پڑھیے کیا ابھی یہی آیت, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ وَإِذْ قَتَلْتُم, نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ, سیدھا سیدھا ترجمہ کیا, تم نے جب قتل کیا ایک نفس کو, ڈیش ڈیش ڈیش, عربی کا ورڈ ہے نفس, نہیں معلوم کون ہے نفس یہ. جب تم نے قتل کیا ایک نفس کا, پھر اس میں ڈسپیوٹ کرنے لگے, تو اللہ نے کہا کہ اس پہ تم ضربن کرو. صحیح جا رہا ہوں؟ بازن باز کہتے ہیں, باز کہتے ہیں ٹکڑے کو, ایک چھوٹا سا پورشن, اس پہ ضرب کرو ایک چھوٹا سا پورشن. نفس کیا ہے اور ضرب کیا ہے, میں نے دو لفظ بیان نہیں کیے, دونوں میننگ ابھی عربی میں ہی رکھے میں نے. اس عبدالرحمن اس کو باریکی سے سننا اس بات کو, اور پھر یہ ایڈمٹ کرنا کہ کانٹیکچوئل ٹرانسلیشن کیا قرآن کا میننگ کر سکتا ہے, یا یہ جو روایتی ترجمہ ہے وہ قرآن کا میننگ کرے گا. فوز بھائی, نفس کیا ہے میں نے آپ کو ابھی نہیں بتایا, ضرب کرنا کیا ہے میں نے آپ کو نہیں بتایا. تو پھر وہ زندہ ہو جائے گا. کون؟ نفس. شاباش. اللہ تم کو اپنی نشانیاں بتا رہا ہے تاکہ تم سمجھو. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته, اسی طرح سے اللہ, ہاں اسی طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, اور وہ اپنی نشانیاں تم کو دکھا رہا ہے تاکہ تم سمجھو. جتوں کوئی آیت سمجھ میں ہاتھ اٹھا ہوگا. اس آیت میں سادی سیدھی بات کی گئی ہے کہ تم نے ایک نفس کا قتل کر دیا اور اس کا ڈسپیوٹ کر رہے ہو, تو اللہ نے تدبیر بتائی کہ ایک چھوٹا سا پورشن اس کو ضرب کرو, یعنی ٹکڑا پورشن بازن کرو, تو وہ جو نفس ہے وہ جاگ یعنی زندہ ہو جائے گی. اللہ اس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے, اور اللہ اپنی نشانیاں تم کو دکھا رہا ہے تاکہ تم سمجھو. ابن عباس اور تمام مفسر اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا تھا, اور مقتول کا نام معلوم نہیں ہو رہا تھا. تو اب فیصلہ کرنے کا تھا, تو یہ تدبیر اللہ نے سجرائی کہ ایک گائے کاٹی جائے, یا اس میں تو سانڈ لکھتے ہیں, وہ سانڈ گائے کا ہسبینڈ, سمجھ رہے نا, اس کی زبان یا پونچھ اگر اس پہ ماریں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا, اور وہ زندہ ہو گیا مارنے سے. اور پھر وہ اٹھ کے بولا کہ اس کا نام عقیل تھا, عقیل, اور اس نے کہا کہ یہ 3 جنے مل کے جھاڑی کے پیچھے لے آ کے میرے کو چاقو مار کے مار دیا, بول کے پھر آگے سو گیا. ہوا ہوگا. آیت پریزنٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے, پاسٹ ٹینس میں بات ہی نہیں کر رہی. یا عربی کے استاد پوچھ لیجیے, آیت حاضر کے صیغے میں ہے, ماضی کے صیغے میں ہے ہی نہیں. آیت پاس میں نصیحت ہے ہی نصیحت ہے ہی نہیں. پاس میں کرے تو میرے دل کیا کرنے کا ہے چاہیے, پریزنٹ کیا کرنا ہے. اور اللہ بول رہا, اللہ اپنی مردوں کو اس طرح وہ زندہ کرتا ہے. پریزنٹ ٹینس ہے. اگر یہ ایکسپیریمنٹ اگر آپ کریں گے, برف کو اگر جما دیں گے ڈیپ فریزر کے اندر -100 اس کے اوپر 0 ڈگری پہ, تو پانی برف ہو جائے گا, اور ابال دیں گے تو گیس ہو جائے گا 100 ڈگری پہ. یہ اپنی نشانیاں اللہ بتا رہا, آپ کر کے دیکھ لیجیے, ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے یہ جو بات اس میں کہی گئی ہے ڈیمانسٹریٹ ہونی چاہیے تھی ہمارے. اب یہاں پر ہے لفظ کو لفظ رکھنا. اللہ کہتا ہے کہ میرے کلمے کو کوئی بدل نہیں سکتا, کوئی تحریف نہیں, کوئی تبدیلی نہیں, اور پوری قرآن کلمے میں ہے. ہم نے آدم کو سکھایا کلمہ,
ہم نے ابراہیم کو آزمایا کلمے سے، عیسیٰ میرا کلمہ ہے اور میرے کلمے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بھائی آپ عربی داں ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ نفس آدمی کو بولتے ہیں، وہ لفظ کیا ہے؟ تو آپ آدمی کیوں بول رہے ہیں؟ آدمی کے لیے انسان، بشر، آدم، عربی میں 3 لفظ موجود ہیں۔ انسان ہے، آدم ہے، بشر ہے۔ تو نفس آدمی کیسے ہو گیا؟ نفس کیا ہے؟ ارے کامن سینس ہے یار، آپ کی نفسیات۔ اب یہی لفظ کو لے کے گئے نفس، نفس۔ اس کے بعد میں ہم ڈھونڈیں گے کہ آتھر آف دا بک یہ نفس کے لفظ کو کیا سینس میں استعمال کیا ہے۔ سورہ شمس 91 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 9، وہ فجورہا اور تقواہا والی آیت پڑھیے۔ ونفس وما سواہا نفس، کیا لفظ آ رہا ہے؟ نفسن، یہی لفظ وہاں پر آیا ہے۔ کیا آیت کیا کہہ رہی، پڑھیے واپس۔ ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا، یعنی جو نفس ہے تمہاری، اس کے اندر 2 عنصر رکھے گئے ہیں، ایک فجورہ کا عنصر ہے اور ایک تقواہا کا عنصر ہے۔ 2 چیز نفس میں ہوتی ہے، پاکی اور گندگی۔ فجورہ اس کو کہیں گے، بہت ہی گندا لفظ ہے عربی کا فجورہ۔ فجورہ اس کو کہیں گے کہ جو گندے فیلنگز ہوتے ہیں، جو جس کو کیا کہتے ہیں کہ سینسیشنل کے کیا کہیں گے اس کو، وہ جو بہت ہی امپیور تھاٹس، یعنی گندے خیالات، نگیٹیو تھاٹس، نگیٹو تھاٹس، مار دینا، وہ کر دینا، ریپ کر دینا، اس قسم کی جو خیالات ہوتے ہیں اس کو فجورہ کہیں گے۔ امپیور، فلتھی، فلدی کہیے، بہت ہی صحیح لفظ ہے، فلدی تھاٹس۔ اور دوسرا ہے پیورٹی، ہر انسان کے اندر ایک پیورٹی ہے، یہ ہماری نفس کی ڈیزائن ہے۔ ہم جان گئے کہ نفس اب کیا ہے، یہ 2 چیزوں کا عنصر ہے، ایک فجورہ، ایک تقویٰ۔ یہ فین کور کرے گا۔ میں اس لیے بھی تھوڑا یہاں بیٹھ گیا آج کہ مچھر نہیں ستائیں گے، نہیں تو مچھر بہت ستاتے تھے آپ سے۔ تو اب آپ بتائیے، 2 چیزیں ہمارے میں موجود تھی۔ اب آپ واپس آئیے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر، جس کے اندر کہا گیا ہے کہ تم نے کس کو مارا؟ نفسن، قتلتم نفسن فجاءتم، نفسن جو ہے واحد ہے، ایک نفس کا تم نے ختم کیا۔ فجورہ اور تقویٰ 2 ہی ہے نفس کے اندر، 2 میں سے کوئی ایک مرا ہے۔ یہاں پر مرا کیا؟ تقویٰ مر گیا، تقوی کو مار دیا تم نے، جو روش تقویٰ تھی اس کو ختم کر دیا، اس کو کل کر دیا، اس کو سبڈیو کر دیا۔ اب تم زندہ قائم ہو، فجورہ میں زندہ ہے۔ تو تدبیر کیا ہو رہی ہے؟ اس میں بولا جا رہا کہ تم ضربن کرو۔ ضرب کس کو کہیں گے؟ شاباش، بہت بڑی عربی آ چکا ہے آپ کو، بہت ہی زبردست عربی کا۔ سورہ ابراہیم کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ بیان کرتا ہے مثال شجر طیب کی اور شجر خبیثہ کی، وہ آیت پڑھی لم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ، بھائی سنائی نہیں دیا، پھر پڑھیے۔ اللہ لم تر کیف ضرب اللہ مثلا، ضربن، ضرب کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر مثال دینا، بیان کرنا۔ اللہ بیان کرتا ہے مثلاً، مثال کے لیے تو مثلاً کا لفظ آیا ہے، بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ سادی بات کہی جا رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب سے والناس تک کا پوری قرآن مت سنا رہے بابا، اس کو خالی اس کو وہ آیتیں نکال کے اس کا جو قیمتی پورشن ہے اس کو سناؤ، جس سے اس کی وہ جو فجورہ تقوی کی نفسیات کو مار دیا ہے وہ زندہ ہو جائے گی۔ کون سی آیتیں سنائیں گے اس کو؟ کہ اللہ تیرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے،
اللہ तेरा रोज़ जज़ा के दिन हिसाब लेगा, तू उसकी नज़र से चूक नहीं सकता है, तू जैसा करेगा उसका भुगतान मिलेगा, तेरे इसकी सज़ा तेरे को जहन्नुम भी हो सकती है। ये तमाम आयतें एक जगह पे नहीं लिखी हुई है कुरान के छोटे छोटे टुकड़ों में, वो निकाल कर आप उसको सुनाए। नज़ीर साहब एक अच्छे दाई थे, जाके बोले बेटा क्या कर रहा था, क्या हुआ? वो आदमी रियलाइज़ करा कि मैं गलती कर रहा था। वो अब जिंदा काय में हुआ? ज़क्काहा में हो गया, वो जिंदा हुआ तकवाहा में। मारा था तकवे को, तकवा उसका जिंदा हो गया। अल्लाह इस तरीके से जिंदा करता है किसको? मुर्दों को, ताकि तुम समझो खुदा की कसम हर मुर्दा ऐसे ही जिंदा होता है। हर नफ्सियात जो मर जाती है वो इसी से जिंदा होती है। वो दावत और तबलीग से जिंदा होती है और कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं उसको जिंदा करने का। यह कॉन्टेक्चुअल ट्रांसलेशन ऑफ कुरान। अभी तक वो आयत के अंदर 14 पेजेस की कमेंट्री लिखी है साहब, मूसा के किस्सों के अंदर, उसके अंदर सादी बात की गई है। अगर इस किताब को कॉन्टेक्चुअल ट्रांसलेट करेंगे तो पावरफुल मीनिंग है इसमें। रिवायती किताब पढ़ेंगे एक 10-15% कुछ बातें मिल जाती है काम की, बाकी उसके अलावा तो जंग है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि योर लव फॉर द बुक एंड योर कंसर्न फॉर द हिदाया अगर है। हिसाब अमीन हसन इस्लाही आपका नहीं लेंगे, हिसाब आपका मौलाना वहीदुद्दीन खान नहीं लेंगे। हिसाब वो लेगा जिसने आपको पैदा किया है। खड़े होंगे उसके रूबरू अगर ये मानते हैं तो अब जानेंगे क्या भाई आप लोगों की बात कैसी मालूम है। एक आदमी यहाँ पर अभी बोल रहा है, हाजिर में बोल रहा हूँ मैं खड़े रह के, अब्दुल रहमान शरीफ साहब से पूछ रहा कि हबीब भाई क्या बोलेंगे भाई, ज़रा मेरे को बोलो तो सही। तो शरीफ साहब उसको समझा रहे हैं, हबीब भाई ये बोलेंगे, हो सकता 12 बजे के बाद ये बोलेंगे, देख बोले तो उन्हें वो इस पर ईमान बनाया हुआ है। लेकिन स्पीकर जो डायरेक्ट बोल रहा है उसको सुनने तैयार नहीं होगा। राइटर आपसे डायरेक्ट बात कर रहा ना यार, फिर क्या प्रॉब्लम है? हमारे गुरु जो है अगस्त का रिसाला है उनका, 2014 अगस्त का रिसाले में है एक ज़बान व बयान के ऊपर एक आर्टिकल है उनका, उसमें ये लिखते हैं मौसूफ कि अब ये मीनिंग आप ऐसे नहीं ले सकते हैं। जो तवातुर ज़बान का जो सिलसिला चला आया उसमें जो उनको मीनिंग दे दिया गया वही मीनिंग आपको लेना है। अब नफ्स के माने नफ्सियात नहीं बना सकते आप, क्योंकि 150 मुतरजिम उसका तर्जुमा इंसान किए हुए हैं वहाँ पर। यू कैनॉट गिव ए न्यू मीनिंग टू इट। तो मैं क्या करूँ अब? तबलीग की जमात ज्वाइन कर लो सब। ब्यूटीफुल जमात है, मेरे को ईमानदार दिखती है जमात। वो खुला बोलते कुरान उरान बैगन किसी की समझ में आती नहीं, इसको पढ़ना नहीं। नहीं वो ओपन स्टेटमेंट है वो लोगों का। तफसीर तर्जुमा कुछ नहीं, तिलावत कर लेना अरबी में, उसका सवाब मिल जाएगा। बाकी फ़ज़ाइल अमाल की किताब नंबर 5 किताब नंबर 6 पढ़ लो, उसके ऊपर अमल कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी बहरहाल सीधी हो जाएगी। ब्यूटीफुल रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग वो लोगों ने दिया है आपको। अगर मानना चाहते हैं रिलीजन को तो वैसी अंधी तकलीद कर लो। अभी हमारे एक दोस्त है ज़करिया साहब, बहुत ही नेक इंसान, बहुत ही शरीफ इंसान, वो जमातें वमातें ले जाते हैं, उसको अमीर जमात भी है, मलेशिया जाकर आए, काफ़ी लंबे दौरे पे थे वो। अब वो देखते कि भाई अब मैं तो एक गुमराह आदमी हूँ, आप जानते हैं, भटका हुआ आदमी हूँ, और वो चाहते हैं कि मुझे ईमान मिल जाए, हिदायत मिल जाए, तो वो बेचारे मेरी खैर खाई की दुआएं भी करते हैं और मेरे लिए उनके दिल में मोहब्बत है, अल्लाह उनको उसका अजर भी देगा। और मेरे को बोले हबीब भाई 3 दिन के वास्ते आप लगाओ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बोला ज़रूर 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 चलूँगा मैं, ज़रूर। पहला वाला मल्लापल्ली आ जाता हूँ मैं, कुछ दिन पहले मल्लापल्ली की हाज़िरी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद चले गए। और बोले पूरे व्यापारियों की, अच्छा तबलीग में भी व्यापारी अलग करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ अलग अलग, तो मेरे को बोले ऐसा है वैसा है ऐसा है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने ये बोले कि भाई देखो जो ऊपर वाला है आसमान वाला, तो बोला बार बार जो तुम आसमान की तरफ देखते हो क्या कोई रहता है वहाँ?
جان ایلیا جو کہتا ہے کہ بار بار جو آسمان کی طرف جو تم دیکھتے ہو کیا کوئی رہتا ہے وہاں؟ بولا وہاں تو آگ ہے اور پتھر کے گولے میں، آسمان میں تو کچھ نہیں ہے، کوئی گاڈ واڈ تو ہوتا نہیں ہے وہاں پر. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عبد الرحمن ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے. عبد الرحمن کی عادت اچھی نہیں، پسند نہیں اس کی عادت. ہاں میں تمہارے منہ پہ ٹیپ لگا کے بٹھایا کروں گا آپ سے مرکز سے، سمجھے عبد الرحمن؟ اور میرا ہمارا اسٹار ہے ہمارے مرکز کا ہی، جانتے ہیں آپ لوگ عبد الرحمن کو میں اسٹار کہتا ہوں، اسٹار آف دا مرکز کہتا ہوں ہمیشہ. انسائکلوپیڈیا اس بات کی کنفرمیشن کرتا ہے کہ 5th سینچری سے 7th سینچری تک جو ورلڈ تھی، پرٹیکولرلی یورپ جو تھا، ڈارک ایجز میں تھا، اور اسی پیریڈ کے اندر ایک بریلینٹ سویلائزیشن حجاز میں ابھر رہا تھا. سمجھا؟ اور تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ عربس آر دا بیسک اسکالرس جنہوں نے ماڈرن سائنسز کے اور ماڈرنٹی کے پورے علوم کے فاؤنڈیشن بنائے. یہ بڑی گہری بات ہے اور بھائی میں جو بتانے جا رہا ہوں اس کو سمجھیے گیپ کہاں ہے. یہ دور چلا 7ویں صدی سے لے کے قریب 9th سینچری اینڈ تک، بلکہ 10th سینچری تک کا چلا ہے. اس کے بعد مسلمانوں کے ڈاؤن فال شروع ہو گئے، امام غزالی جیسے لوگ آ گئے، پھر یہ کیا بولنا چاہیے، نمازیں، روزے، اللہ کی رضا، اس کو راضی کرنا، اس کو ڈھونڈنا، اپنے اندر تلاش کرنا، وہ سب شروع ہو گئے 40. تو میں یہ کہتا ہوں کہ 3 نیریشنز ہیں بیسیکلی اسلام کی. ایک نیریشن وہ دیا گیا تھا جو 6th سینچری سے لے کے 10th سینچری تک اسلام نے دیا، ایک گلوریس نیریشن. سائنس کے فاؤنڈیشن پڑھتے ہیں، ماڈرن علوم اسی کے بیس پہ. نیل ڈائگروس جیسا سائنٹسٹ کہتا ہے کہ یو جسٹ، وہ بتا رہا ہے پاور پوائنٹ ڈسپلے دیتے ہوئے کہ یہ سب ایسٹرونومی آ رہا، میڈیکل سائنس آ رہا، فلانا آ رہا، ایریگیشن آ رہا، اٹلس بنانے والا آ رہا، فلانا کرنے والا آ رہا، فلانا کرنے والا، پہلا ہاسپٹل فارم کرنے والا، پہلی سرجری کرنے والا آ رہا. ٹاپ کے یہ عرب سے، میں جب عرب کہہ رہا ہوں تو اس کا معنی نہیں ہے کہ مسلمان، یہ وہ تمام عرب تھے جو کاپٹک عرب بھی تھے. اس کے اندر کرسچنز بھی ہوں گے، اس میں جوز بھی ہوں گے، اس میں ناستک بھی ہوں گے، اس میں مسلمان بھی ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بریلینٹ سویلائزیشن عرب ورلڈ میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ تھی یہ کتاب. دیر از نو ادر ڈاکومنٹ واز اویلیبل. ایک نیریشن یہ پیریڈ میں ہوا جو 200-300 سال کا رہا، اس کے بعد یہ نیریشن غائب ہو گیا، یہ ہائیجیک ہو گیا. 14th سینچری میں اس کو یورپ نے ہائیجیک کر لیا اور مسلمان پڑ گئے یہ تمہارے نماز، روزے، بکرے، گدھے کاٹنے کے اندر، حجاں کرنے کے اندر، اسی کے اندر اپنی. ایک نیریشن اسلام کا وہ ہے جو امام غزالی دیتے ہیں. شریف صاحب یہ بات آپ انڈوس کریں گے میں جو کہہ رہا ہوں، جس کے اوپر یہ آپ کے نمازیں، روزے، حج، ذکر، مراقبے، فلانے ڈمکے، یہ پوری اسکولز آف تھاٹس اس کے اندر سے بنتی ہے. وید درود جھوٹ کے تمام. ایک نیریشن یہ ہے جس کے اوپر ایک سرٹن اماؤنٹ آف مسلمز آر فالوئنگ اٹ، موسٹ آف دا مسلمز آر فالوئنگ اٹ. دوسرا نیریشن وہ ہے جس کو ابن تیمیہ نے دیا. ابن تیمیہ نے دیا کہ اللہ کی حکومت ہونی چاہیے. جس نے یہ ٹرمز بنائے، دارالحرب، دارالامن اور دارالکفر، ہاں، یہ ایک نیریشن ہے جو ایک مسلمان فالو کرتا ہے. امام غزالی کے ماڈرن ایرا کے جو سب سے بڑے انڈوسر ہیں، امام غزالی کی اسکول کو جو ماڈرن ایرا میں جو سب سے بڑی انڈورسمنٹ ہوتی ہے وہ ہے شاہ ولی اللہ دہلوی، بجد البلاغہ جو ان کی کتاب ہے. اور ابن تیمیہ کی جو انڈورسمنٹ ہوتی ہے وہ ہے آپ کے پورے یہ ابن وہاب اور یہ پورے نکلتے ہیں اپنے حسن بنا، سید قطب، مودودی اور یہ تمام لوگ ہیں، وہ اس نیریشن کو لے کے چلتے ہیں. مس کیا ہوا؟
جو فرسٹ نیریشن تھا جس نے انقلاب لایا وہ نیریشن مسنگ ہے. یہ مرکز وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ نیریشن کو پھر واپس دے ایک مرتبہ. میری کوشش صرف یہ ہے کہ فرسٹ نیریشن جو تھا، جو اس ابتدائی دور میں جو دیا گیا، جو انقلاب برپا کیا، اس پہ تاریخ گواہ ہے، وہ واپس مسلمانوں میں آنا چاہیے. ہاں، لاسٹ گلوری جس کو بولیں گے، اور ہم لوگ اپنے گلوری میں زندہ ہیں، مگر وہ جو تعلیم کا بیس تھا وہ غائب ہو گیا. میں بہت کڑوی بات کہنے والا ہوں، میں بہت سوچنے کے بعد کہہ رہا ہوں بات. اس کا سنگل فیکٹر ریزن ہے کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ کہاں غلطی ہو گئی؟ کانسیپٹ آف گاڈ ایکسپٹ کیا اس نے. قرآن از اے گاڈ لیس بک. قرآن از اے گاڈ لیس بک. دیر از نو پرسنل گاڈ ان دا. یہاں جو گاڈ انسرٹ ہوا اور پھر گاڈ کی رضا اور گاڈ کی مرضی اور گاڈ ساری چیزیں کرتا ہے، وہ مقدر لکھتا ہے، وہ چلاتا ہے، یہ ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو بلیفز ہے یہ ہم کو ایڈیٹس بنا. میں کڑوا بولنے والا آدمی ہوں، اچھا نہیں لگتا مجھے بولنا، لیکن میں بولتا ہوں. آپ اگر دعا کر رہے ہیں نا تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ دعا میں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کریٹک ہے جو آلمائٹی ڈیزائنر ہے پوری یونیورس کا، اس نے بیوقوفی کی، وہ جانتا نہیں ہے اس کو ایسے بنانا چاہیے تھا. اب آپ کی وشفل تھنکنگ کے مطابق وہ اپنے بنے ہوئے تمام قوانین چینج کریں، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کرے گا ایسے. از اٹ پاسبل؟ تو واٹ از دا پاسبلٹی؟ Possibility is to accept the system and to work on the system. Possibility is only one: accept the system and work on the system. آپ کو اچھا لگتا ہے دعا کر لیجیے، لیکن you cannot assume, you cannot imagine the miracles will happen to you. اور مذہب کی بنیاد ہوتی ہے unseen God میں بلیو کروانا، میراکلز میں بلیو کروانا، سپر نیچرل فورسز آپ کے لیے ورک کریں گے اس کو بلیو کروانا. کون سی آج تک کا مکے کے اندر کی گئی دعائیں قبول ہوئی آپ کی؟ اتنے سالوں سے کسی کی بربادی کی دعائیں کر رہا ہے، کون سی دعا آپ کی قبول ہوئی؟ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے جس کے گھر کو جا کے دعائیں کرتے ہیں آپ، کیوں جاتے ہیں حج کے لیے؟ اپنی پروٹیکشن، اپنے فیملی کی پروٹیکشن، اپنی ویل بینگ کے لیے جاتے ہیں، اور کائے کے لیے جاتے ہیں؟ سوچو یار، وہ اسکوائر بلڈنگ کا خدا عجیب و غریب ہے، اپنے گھر کے اوپر ٹرین گر جاتے اس کو نہیں بچا سکتا ہے، اس کے آئے ہوئے مہمانوں کی جان لے لیتا ہے. اینڈ یو ایکسپیکٹ دیٹ ہی ول سیو یو؟ فینٹیسی ورلڈ میں زندہ ہے. ہاں، پکنک کے لیے کبھی جانا چاہتے ہیں تو جائیے ایک آدمی مرتبہ، وہ ایک الگ بات ہے. تو اب آپ بتائیے بھائی، یہ بات ہے پوری. تو میں جہاں تک سمجھ سکا کہ میں بڑی کڑوی بات کہہ رہا ہوں یہ کہ دا پروکلیمیشن جو تھا محمد کا وہ بہت ہی ڈینجرس تھا. جب محمد نے مکے میں یہ کہا کہ دیر از نو گاڈ، واٹ ڈز اٹ مین؟ نہیں غوث بھائی، وہ فزیکل ان فزیکل کو تو بعد میں لیں گے ہم لوگ. یہ اناؤنسمنٹ، ایک شخص پیدا ہوتے ہیں مکے میں، 40 سال تک کا کی اپنی زندگی مکے میں گزارتے ہیں، مکے کی ریچسٹ لیڈی بلا کے اپنا ہاتھ آفر کرتی ہے، اپنا بزنس حوالے کر دیتی ہے. پورے مکے والے انڈسپیوٹیڈ اس آدمی کو امین مانتے ہیں. امین کے مراد ایماندار، سادہ ترجمہ لے لیجیے آپ کی کامن سینس کے اندر. ہاں،
40 साल में नबूवत मिलने के इमीडिएट थोड़े दिनों के बाद में पूरा मक्का दुश्मन हो जाता है। क्या किया था? अगर जैसे आज हमारे उलमा करते हैं ना, जिस तरीके से रिलीजन को बताते हैं ना, ये भी ऐसा है, ये ऐसा है, तो मोहम्मद के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए थी। Why he has faced such adversity? Why he has to migrate to Yemen? Why his people has to migrate to that wadi and ultimately to Medina and ultimately from Medina to Baghdad? Why? भैया मोहम्मद जो है जब ये कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा, यानी 360 जो गॉड कनेक्टेड बिजनेस थे, मोहम्मद ने दावा किया कि मैं तुम्हारे पूरे धंधे बंद करवा दूंगा। भाई 360 तो खुदा माने हुए थे, उसमें से बड़ा शौक से अल्लाह को उन्हें मानते थे, तो मोहम्मद से दुश्मनी का पॉइंट क्या था? पॉइंट एक ही था, neither Allah is God nor these are the gods। ये टर्निंग पॉइंट इस्लाम का, ये अगर आप जान लेंगे, गौर कीजिए इसके ऊपर, बहुत मुश्किल है इसको तोड़ना, गौर कीजिए। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है आपको, उसके बाद आपकी जिंदगी कुछ अलग पैटर्न पे चली जाएगी। समझ रहे हैं? हम ऐसा ही सोचते हैं जैसे कि हम हैं, खुदा को भी वैसे ही सोचते हैं हम लोग कि खुदा ऐसी है। आप देखते हैं कि कोई चीज़ें बना रहा है तो कोई बनाने वाला तो होगा, कोई मर्जी सुना रहा है तो वो भी अपनी मर्जी सुना रहा होगा। यानी बेसिकली गॉड का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं गॉड पे बहुत स्टडी है मेरी, मैंने काफ़ी अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश की है। ह्यूमन ईगो जो होता है ना, आपका एक ईगो है, उस ईगो को पैरामाउंट पोजीशन पे लाके आप खड़े करते हैं और वो सारे इमोशंस उसको इम्पार्ट कर देते हैं और फिर उसको कहते हैं कि ये खुदा है। बेसिकली वो तमाम आपके इमोशंस हैं, बेसिकली दैट इज योर इमोशंस। सर बिल्कुल ऐसी बात है कि एक शख्स भूखा है तो रोटी उसका खुदा है, आप ये कहेंगे? हाँ, कह सकते हैं आप। जैसे हिंदूज के अंदर है, शख्स बीमार है तो शिफा उसकी खुदा है। भाई यहाँ पर हिंदूज जैसे हमारे कहते हैं कि 80,000 गॉड है, 80 लाख गॉड है, 80 करोड़ गॉड है, वो जैसा इंसान जैसी उसकी ज़रूरत उसका वैसा खुदा बना दिया। अगर इंसान पहलवान तो खुदा हनुमान, इंसान अगर पहलवान तो उसका खुदा हनुमान, इंसान अगर मारवाड़ी बनिया तो उसकी गॉडेस लक्ष्मी, स्कॉलर है तो उसकी गॉडेस सरस्वती, ये आर्टिस्ट है तो इनका खुदा नटराज हो जाएगा, किसान है तो उसका खुदा जो कृष्ण हो जाएगा, गवैया है तो कुछ हो जाएगा। तो ऐसे सबको बनाइए। गॉड इज अ हॉलो वर्ड, एम्प्टी वर्ड। वॉट एवर द मीनिंग यू वॉन्ट टू गिव इट, इट विल टेक इट। whatever the meaning or whatever the color, whatever the color, whatever the meaning, whatever the shape you want to give it। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल। इसको मैं कहता हूँ हॉलो वर्ड, हॉलो एंड एम्प्टी वर्ड। और वो एम्प्टी वर्ड के अतराफ में पूरा आप घूम रहे हैं, पूरा उसके अतराफ में घूम रहे हैं, सारे इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं, सारी तवक्कात उससे जुड़ी हुई है, सारे होप्स उसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी कहाँ से बाहर निकल कर आएगी मेरे भाई? आपकी क्रिएटिविटी कहाँ से बाहर निकल कर आएगी? आज से पहले अगर हम बिजली को बिजली के चमकने को ये कहती है खुदा करता है, खुदा का कोड़ा है बोलते हैं, थोड़ा है, तब तक तो जो है वो बात। लेकिन जब इंसान समझ गया कि ये कहाँ से क्यों होता है, उसको कहते हैं आरिफ भाई गॉड ऑफ द गैप्स। आपको जब नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है तो आप कहते हैं खुदा कर रहा है, लेकिन जैसे समझ में आ जाता है खुदा माइनस हो जाता है। तो मैं आपसे एक ही बात करूंगा, when you say it is being done by पॉज भाई, अब क्या हुआ? मैटर एंड हो गया, अब आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं, कंफर्म हो गया कि इसका डूअर पॉज भाई है। When I say I don't know, तो इसका मतलब क्या हुआ?
دیکھیے بہت بڑا فرق شروع ہو جائے گا یہاں سے. وین آئی سے آئی ڈونٹ نو اٹ مینس ایک میں نے انفینٹ نوئنگ کی پاسبلٹی کھول دی. انفینٹ سائنس یہی کرتی ہے. اور میں ابھی بھی آپ سے یہ ادباً عرض کروں گا سب لوگوں سے, اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دلائیے, خود کی سوچ کو ماڈرن بنائیے. ٹرن ٹو دا سائنس. سائنس کین سالو 85% آف یور پرابلمس. ابھی بھی جتنے مسئلے حل ہو رہے ہیں سائنس نے حل کیے بھائی. یہ میڈیکل سائنس میں کیا ہو رہا ہے یا دوسری جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے, آپ کے کون سے مولویوں نے کیے اس کو؟ کچھ بھی نہیں کیا. آئیے 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 ایسے آ جائیے جی. آپ کے کون سے مولویوں نے کیا؟ بلکہ برباد کیا ہے لوگوں نے. نہ مولوی نے کیا نہ پنڈت نے کیا ہے. کوئی بھی نہیں, کوئی بھی. یعنی when I say مولوی it includes all religious people. It includes all religious people. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی. آئیے آئیے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. کیا حال ہے خیریت ہے؟ تو بھائی ابھی کچھ چیئرس پیچھے. سوامی السلام علیکم خالی صاحب. السلام علیکم خالی صاحب, خیریت ہے؟ بالکل. سوامی ہلو, وہ فولڈنگ کے کرسیاں دے بیٹا. ہاں شاباش, لا لیا نا, لا لیا, لگا دے پیچھے, لگا دے سیدھا لائن سے. اوہ